الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 24 شعبان المعظم سنہ 1444 ہجری بمطابق 17 مارچ 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ ہمارا جمعۃ المبارکہ کا موضوع سورۃ الفاتحہ چل رہا ہے۔ 6 جمعے ہمارے 4 آیات پر گزرے اور آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ 5ویں 6ٹھی 7ویں آیت کو مکمل کر کے ہم پھر کسی اور موضوع کی طرف بڑھ جائیں گے۔ کلام پاک میں سورۃ الفاتحہ کا ایک نام جو ہے دعا بھی ہے، سورۃ الدعا، جس کو ہم نے 6 جمعوں میں پہلے جمعے میں پڑھا تھا، سورۃ الدعا۔ اب نماز میں کھڑا ہوا نمازی دعا مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، دکھا نہیں، دیکھ تو اس نے لیا ہے، چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، نہ بہکے ہوئوں کا۔ اب نماز میں بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اب آپ سماعت کریں گے تو سب سے پہلے اس نے طریقہ کیا اپنایا؟ اللہ کی حمد بیان کی ہے، تعریف بیان کی ہے۔ تعریف بیان کرنے کے بعد اس نے عجز اختیار کیا ہے۔ عجز اختیار کرنے کے بعد اب اس نے مالک کائنات کے حضور وسیلہ پیش کیا۔ وسیلہ پیش کرنے کے بعد اب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے جناب؟ اب قرآن کریم نے وہ راستہ تو نہ بتلایا کہ یہ اس راستے پر چلو، یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چل پڑو، یہ سیدھا راستہ ہے، کہا نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ نہیں بتایا، لوگ بتائے جو اس راستے پر چلے ہیں، راستہ نہیں بتایا، ان لوگوں کی خبر دی ہے جو اس راستے پر چلے ہیں، کہ راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، احسان ہوا مالک۔ اب مالک کائنات نے بڑے حسین انداز میں، بڑے ہی خوبصورت انداز میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے اور ان لوگوں کو حق کا راستہ جو دکھایا اس کی بات کی ہے کہ مالک ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب سورہ النساء کی آیت نمبر 69
69 میں مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور انعام کن پر کیا ہے؟ من النبیین، وہ نبیوں کا گروہ ہے، والصدیقین، وہ صدیقین کا گروہ ہے، والشہداء، وہ شہداء کرام کا گروہ ہے، والصالحین، وہ اولیاء اللہ صالحین کا گروہ ہے، وحسن اولئک رفیقا، فرمائیے بہت اچھے دوست ہیں۔ اب راستہ جو بتایا ہے وہ ان لوگوں کی طرف رہنمائی کی ہے کہ جو لوگ اس راستے کے راہی بنے، جو اس راستے کے مسافر بنے، اور انہوں نے اپنی منزل مقصود کو پا لیا۔ اب آپ غور کریں گے کہ صرف بتایا نہیں کہ یہ راستہ ہے، صرف بتایا نہیں ہے کہ یہ راستے پر چل پڑو، نہ، وہ راستے میں تو کئی ڈاکو ہیں، کئی لٹیرے ہیں، کئی طرح کے معاملات آئیں گے۔ فرمایا اکیلے تم وہ راستہ اگر تلاش کرنے نکلو گے تو ہو سکتا ہے بھٹک جاؤ، ہو سکتا ہے تم خطا کھا جاؤ، ہو سکتا ہے تم راستے ہی میں رہ جاؤ اور تم منزل مقصود ہی کو نہ پا پاؤ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ فرمایا آؤ پھر سیدھے راستے کی تلاش جو کرنا چاہتے ہو تو 4 ہستیوں کا بتاتا ہوں، ان کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، منزل تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، منزل تمہارا مقدر بن جائے گی، منزل تم پا لو گے، منزل تک تم پہنچ جاؤ گے، منزل تک تم چلے جاؤ گے، سکون سے چلے جاؤ گے، آرام سے چلے جاؤ گے۔ اب آرام اور سکون کی بات تو میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں نا کہ سکون اور آرام سے چلے جاؤ گے۔ بھئی جب آپ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، مالک راستہ ان لوگوں کا عطا فرما دے، ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب انعام کن پر ہوا ہے؟ 4 گروہ بتا دیے۔ اب پہلا گروہ نبیوں کا۔ اب نبیوں کا راستہ جو ہے یہ کتنا کٹھن راستہ ہے، کتنا دشوار گزار راستہ ہے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام دنیا میں آئے، انہوں نے آ کر کے قوم کو تبلیغ کی، قوم کی رہنمائی کی، قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، اللہ کا ایک ہونا بیان کیا، اس کی عبادت کا حکم دیا، اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرنے کا حکم دیا، شریک نہیں کرنا، شریک نہیں کرنا۔ اب اس راستے پر یہ لوگ جب چلے تو راستے میں تکالیف، مصیبتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں، جگہ جگہ دشمنیاں، اور مد مقابل طاقت قوت میں زیادہ ہونے کے باوجود، بڑی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ان کے آگے وہ ڈھیر ہو گئے، کیونکہ یہ سیدھے راستے کے راہی تھے، سیدھے راستے پر چلنے والے تھے، راہ مستقیم کے مسافر تھے، تو ان کے پائے استقلال پر لغزش نہیں آئی، ذرا برابر بھی یہ ڈگمگائے نہیں ہیں، کیوں انہیں پتا تھا حق کا راستہ یہی ہے۔ اب کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں میں بعض مرتبہ ایسے مواقع بھی آئے، ایک ہی وقت میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہا تھا کنز الایمان شریف میں سے کسی مقام پر خزائن العرفان کی، ایک وقت آیا ایک ہی وقت میں 43 نبی اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، ایک ہی وقت میں۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح جناب؟ یہ میرے آقا علیہ السلام کی نبوت ہے جو عالمگیر نبوت ہے، ورنہ پہلے کوئی کسی علاقے کا نبی ہوتا، وہ کسی علاقے کا نبی ہوتا، ایک وقت میں کئی نبی ہوتے، تو کسی کو آرے میں چیرا گیا، کسی کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، اور کسی کو قوم نے قتل کیا، لیکن وہ راہ مستقیم پر بلانے والے لوگ تھے، خود بھی راہ مستقیم پر تھے اور راہ مستقیم پر بلانے والے لوگ تھے،
ان کا راستہ ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پتہ چلا راستے کا جو مالک نے بتایا نہیں ہے، تو جو راستے پر چلے ہیں ان 4 گروہوں کی اللہ نے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اب پھر پیغمبروں میں، نبیوں میں افضل و اعلیٰ ذات جو ہے وہ ہمارے حضور سراپا نور علیہ السلام کی ہے، اور آپ کا ارشاد مبارکہ ہے، راہ دین میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی بھی نہیں ستایا گیا۔ آپ جانتے ہیں پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو آپ نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال گزارے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، نبی نہیں بنے، اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کیا۔ نبی تو آپ عالم ارواح میں بھی نبی تھے، جب کوئی چیز بھی نہیں تھی اس وقت بھی اللہ کے ہاں آپ نبی تھے۔ بہرحال اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، توجہ کرنا۔ اعلان نبوت کے بعد جو 23 سالہ زندگی ہے، اس کے اوائل کی مکی زندگی، 13 سالہ مکی زندگی، کتنے آپ پر ٹینشنیں، کتنے آپ پر بوجھ آئے، لیکن راہ مستقیم سے نہ آپ خود ہٹے نہ لوگوں کو ہٹنے دیا۔ غلام بھی جو آئے وہ بھی راہ مستقیم کے مسافر ہی بنے، اور پیچھے انہوں نے بھی قدم نہیں ہٹایا۔ یہ انبیاء کا راستہ راہ مستقیم ہے، اور شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ یہ راہ مستقیم ہے۔ صدیقین، انبیاء میں بھی صدیقین ہے، اور قرآن نے کہا نبیوں کو بھی صدیقین کہا ہے، اور پھر صحابہ میں دیکھا جائے تو صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ صدیق اکبر ہے۔ تو ان کا جو راستہ ہے یہ راہ مستقیم ہے۔ جس راستے پر صدیقین چلے یہ راستہ مستقیم کا ہے، اور جس راستے پر صدیق اکبر چلے یقیناً وہ بہت ہی اچھا راستہ ہے۔ اب اس راستے پر چل کر انہوں نے اپنا مال، انہوں نے اپنی آل، انہوں نے اپنی اولاد اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ بھی رکھا۔ اسلام کو ضرورت پڑی ان کی، لبیک کہا۔ اسلام کو ضرورت پڑی ان کی مال کی، لبیک کہا۔ ان کی ذات کی، لبیک کہا۔ اور اسلام کو جس مرحلے میں بھی ان کی ضرورت پڑی وہ صدیق اکبر نے لبیک کے علاوہ کچھ نہ کہا۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آقا میرا مال بھی حاضر ہے، میری آل بھی حاضر ہے، میری اولاد بھی حاضر ہے، میری ہر چیز دین اسلام کے لیے اور بانی اسلام کے لیے حاضر ہے۔ ہاں یہ سیدھا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ۔ تو صدیقین کے راستے پر چلنے والا بندہ عشق رسول کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، پھر وہ پیغمبر کی ذات میں نقص نہیں نکالتا، پھر وہ پیغمبر کی ذات والا صفات میں کسی عیب کا تصور نہیں کرتا، پھر وہ پیغمبر کی ذات میں کسی کمی کا تصور نہیں کرتا، پھر وہ پیغمبر کی ذات میں فضیلتیں ہی فضیلتیں تلاش کرتا ہے۔ بقول امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے کہا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جی ہاں، تو قرآن کریم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بندگان خدا نے جب یہ کہا تو مالک کائنات نے ان لوگوں کی طرف رہنمائی کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر مالک تو نے انعام کیا۔ تو تیسرا گروہ انعام یافتہ جو ہے شہداء کا ہے۔ کہ تم شہداء کرام کی زندگیوں پہ غور کر لو کہ وہ راہ خدا کے مسافر بھی بنے، میدان جہاد میں بھی پہنچے، میدان جہاد میں پہنچ کر قتال بھی کیا، غازی بھی بنے، شہید بھی ہوئے۔ تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا، لیکن راہ مستقیم سے فرار اختیار نہیں کیا۔ بقول سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، بس ایک جہاں کیا 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آقا کروڑوں جہاں بھی ہوں تو آپ کے قدمین طیبین پر قربان کر دوں۔ اب دعا کا انداز دیکھیے۔ چوتھا گروہ جو قرآن نے کہا وہ یہ ہے، فرمایا صالحین کا گروہ ہے، قیامت تک صالحین کی جماعت رہے گی، اللہ والوں کی جماعت رہے گی۔ اب نمازی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے نماز کے معاملے میں
جب عروج اختیار کیا، جب عروج پہ پہنچا، اب اس نے دعا کرنی شروع کر دی ہے۔ اب دعا کی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مالک کائنات مجھے سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اس وقت میں الحمدللہ علی احسان ہی، ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ تفرقہ بازی کے دور میں، افراط و تفریط کے دور میں، اور انٹرنیٹ جب بے شمار خرابیاں پیدا کر رہا ہے اور بے شمار ٹیڑی مجتہد بن کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف چینلوں پر بیٹھے ہوئے ایمان کے ڈاکو بن کے ڈاکے ڈال رہے ہیں، لیکن نمازی بندہ جانتا ہے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے اندر رہنے والا بندہ جانتا ہے کہ سیدھا راستہ نبیوں کا راستہ ہے، سیدھا راستہ صدیقین کا راستہ ہے، سیدھا راستہ شہداء کا راستہ ہے، سیدھا راستہ صالحین کا راستہ ہے۔ اگر سیدھے راستے پہ رہنا چاہتے ہو، انبیاء کا احترام کرنا پڑے گا، انبیاء کی ذات کو ماڈل بنا کر کے ان کی پیروی کرنی پڑے گی۔ سیدھے راستے پہ رہنا چاہتے ہو، صدیقین کے راستے پہ رہنا پڑے گا۔ سیدھے راستے پہ رہنا چاہتے ہو تو شہداء کے راستے پہ رہنا پڑے گا۔ سیدھے راستے پہ رہنا چاہتے ہو تو صالحین کے راستے پہ رہنا پڑے گا، اور یہ نہیں کہنا پڑے گا یہ بابے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بچے تو کوئی چیز نہیں ہے، بابے بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے، تو کوئی چیز نہیں ہے جناب۔ یہ راستہ ان لوگوں کا مانگ رہے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور انعام یافتہ گروہ قرآن کی سورہ النساء کی آیت نمبر 69 نے بتایا کہ یہ گروہ جو ہے، اس گروہ کا نام جو ہے نا، صراط مستقیم پر چلنے والے 4 گروہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور جناب والا انبیاء کی ذات صدیقین، شہداء اور صالحین کا گروہ ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ اب آئیے جناب والا، سیدھا راستہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں جانا چاہتے ہیں، کوئی بندہ کہے جناب آپ نے شاہ رکن عالم دربار پر جانا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ یوں جائیے، آگے چل کر کے پھاٹک آ جائے گا، پھر آپ پھاٹک سے سیدھا چلے جائیے گا، پھر آگے ٹرن آ جائے گا، پھر وہاں سے آپ ٹرن لیجئے گا، پھر یوں چلتے جائیے گا۔ اب میٹرو کا جو پل بنا ہے اس کو چھوڑیے گا نا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ایک بندہ کہے جناب میں بتاتا ہوں کہ آپ اگر میٹرو کے پل کے ساتھ ساتھ چلیں گے، ہو سکتا ہے آپ عیدگاہ کی طرف چلے جائیں، آپ 9 نمبر کی طرف چلے جائیں، آپ بوسن روڈ کی طرف چلے جائیں، تو آپ میں سے، ہم میں سے ایک بندہ کہنے لگا جناب آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیے، میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے، میں نے بھی دربار شریف پہ حاضری دینی ہے۔ تو آپ نے گاڑی، موٹر سائیکل، 4 وہیل، اینی ون، کوئی چیز آپ نے اس کے پیچھے لگا لی، وہ آگے آگے چلتا رہا، وہ دربار میں پہنچا، آپ بھی دربار میں پہنچ گئے۔ اب بتائیے بتانے والا بندہ ٹھیک رہا یا لے کے جانے والا بندہ ٹھیک رہا؟ یقیناً جو لے کر کے گیا ہے، آنکھیں بند کر کے ہم اس کے پیچھے چل پڑے، اس نے منزل مقصود پر پہنچا دیا۔ اب قرآن کا اصول سمجھیے، قرآن نے کہا دعا تم نے مانگی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ مالک نے کس انداز میں بتایا؟ راستے کی طرف نشاندہی نہیں کی، جو راستے پر چل کر منزل مقصود پر پہنچ گئے ان کی نشاندہی کی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ جب انعام یافتہ گروہوں کے پیچھے ہم چل پڑے تو پھر آنکھیں بند کرنی پڑیں گی، ان کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا، اور جب چل کر انہوں نے اپنی منزل کو پا لیا تو اللہ نے چاہا تو ہم بھی اپنی منزل کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آئیے ذرا قرآن کریم کے اسی جملے پہ غور کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صرف نماز کے اندر آ کر ہی دعا مانگنے کی بات نہیں ہے، ہر موڑ پر سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر اختتام زندگی تک سیدھا راستہ درکار ہے۔ اختتام زندگی تک آپ اور میں دکان پر گئے تو دعا کیجئے اہدنا الصراط المستقیم، مالک یہاں بھی سیدھے راستے پر مجھے چلا۔ تیرے وہ برگزیدہ بندے جنہوں نے تجارتیں کی، کاروبار کیا، دکانیں چلائیں، لوگوں سے میل جول کیا، رزق حلال کمایا، تو اب لقمہ حرام نہیں چاہیے، سیدھے راستے پہ چل کے حلال ہی چاہیے۔ سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔
تو دکان پہ بیٹھنے سے پہلے بھی دعا کرنی پڑے گی، اہدنا الصراط المستقیم، مالک جہاں میں بیٹھا ہوں تو سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کر، سیدھے راستے پہ مجھے چلا۔ اب کوئی افسر بن کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھا ہے تو اسے دعا کرنی پڑے گی، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر انہیں خلفائے راشدین کا مبارک دور بھی دیکھنا پڑے گا، جب عہدہ آیا، منصب آیا، جب سیٹ آئی تو ان لوگوں نے سیٹ پر بیٹھ کر کیا کام کیا، پھر جناب والا ان کی زندگیاں ہمارے لیے رہنمائے کامل بن جائیں گی۔ پھر وہ خلفائے راشدین کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، پھر ان کی زندگیوں کے بعد صالحین کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ تو گویا دکان پہ بیٹھے تو اہدنا الصراط المستقیم، جب کسی سے ڈیلنگ کی تو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس میں جناب والا عجیب و عجیب قسم کا انداز اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس راستے پر صالحین، صدیقین، شہداء، نبی چلے ہیں، انہی کے راستے پہ چل کے رہنمائی حاصل کرتے جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی۔ اب قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں کہ مالک کائنات کے کلام صرف یہ نماز میں پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ کیا نماز میں کھڑے ہو کر ہی سیدھے راستے کی تلاش کرنی ہے؟ کہا نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر سیدھے راستے پہ رہنا ہے، اور سیدھے راستے سے دائیں بائیں ہونا نہیں ہے، بالکل سیدھے راستے پہ رہنا ہے۔ اور بقول اعلیٰ حضرت جب اس راستے پر چلتے رہو گے تو کیا خوبصورت انداز میرے امام نے اپنایا، کہا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ سیدھی سڑک جاتی ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کے دیار اقدس میں۔ اب آئیے، بندے نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، تو ہر موڑ پر اس کو سیدھے راستے پر چلنے کا قرآن کریم نے حکم دیا اور دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اب آئیے ذرا سماعت کیجئے گا، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں مل جائے تو ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ اور اس کا تعلق مفسرین نے کہا 3 چیزوں میں ہے، مل جائیں تو اسے ہدایت کا ملنا کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز ہے حق کے دلائل بندے پر واضح ہو جائیں۔ مثلا کسی بندے کے سامنے 2 راستے ہیں اور دلائل واضح ہو جائیں، کہ یہ دلائل واضح ہو جانا اس کے حق میں ہدایت کا مل جانا ہے۔ گمراہی کا راستہ، ہدایت کا راستہ، بروں کا راستہ، اچھوں کا راستہ، ظالمین کا راستہ، متقین کا راستہ، مجرمین کا راستہ، فاسقین کا راستہ۔ تو یہ راستہ واضح ہو جانا کہ جناب جس راستے پر میں نے جانا وہ یہ راستہ ہے، اور وہ راستہ بھی ٹھیک ہے، اور اس راستے پر چلنے والے منزل تک بھی پہنچ گئے، راہ میں بھٹکے بھی نہیں ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے ہدایت۔ اب دوسرے نمبر پر وہ چیز ہے کہ ہدایت جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک حق سمجھانے والی شخصیات بھیج دے، جیسے اللہ پاک نے انبیاء بھیجے اور آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا، مبعوث کیا، تو گویا جو حضور کے پیچھے چل پڑا اس نے بھی ہدایت کو پا لیا۔ اور تیسری چیز جو ہدایت ملنے کی طرف ہے وہ یہ ہے کہ حق سمجھنے والی عقل، حق سمجھنے والی عقل، یہ سب سے اہم چیز ہے کہ جب تک عقل نہ ہو بندے کے پاس، اور عقل ہو وہ حق سمجھنے کی طرف رہنمائی نہ کرے، تو پھر بندہ اپنی اٹکل سے کام لیتا ہے نا۔ اب قرآن و حدیث سے جنہوں نے حاصل کرنا چاہا کہ ہم اکیلے ہی قرآن حدیث سمجھ لیں، اور مجتہدین کو چھوڑا، مفسرین کو چھوڑا، انبیاء کو چھوڑا، صدیقین کو چھوڑا، شہداء کو چھوڑا، صالحین کو چھوڑا،
خود جناب والا مجتہد بننے کی اہلیت تو نہیں رکھتے تھے، مجتہد بن گئے، ڈائریکٹلی انہوں نے قرآن میں مسئلے نکالنے شروع کیے، ڈائریکٹلی حدیث سے انہوں نے مسئلے نکالنے شروع کیے، تو وہ جو پوری جماعت تھی مفسرین کی، محدثین کی، ان کے بارے میں جب زبان تان کھلی تو اپنا عقیدہ بھی خراب ہوا، قوم کا عقیدہ بھی خراب ہوا، خود بھی گمراہی میں جا پڑے اور لوگوں کو بھی گمراہی میں دھکیل دیا۔ تو ایسا نہ کیجئے، جن لوگوں نے قرآن سمجھا، جن لوگوں نے حدیث سمجھی، اور جو لوگ ان 4 کامیاب گروہوں کے پیچھے ہیں، ان کے پیچھے رہیے، اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے ایمان کو ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکوؤں سے بچائیے اور راہ مستقیم پر رہنے کی کوشش کیجئے۔ تو یہی اہل سنت کا راستہ، سیدھا راستہ ہے جو ان اکابرین کے پیچھے چلنے والا ہے۔ اب اس راستے پر چلنے کی بات قرآن نے کی ہے، راستہ نہ بتایا، راستے پر چل کر جو منزل تک پہنچے ان کی طرف نشاندہی کی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر مالک تو نے انعام کیا۔ اب سماعت کیجئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مالک نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، نہ بہکے ہوئوں کا۔ راستہ تو بعض لوگوں کو مل گیا لیکن راستے میں بھٹک گئے، جیسے شیطان عبادت کے ذریعے سیدھے راستے پر تھا لیکن آدم کی گستاخی کرنے سے ملعون ٹھہرا، لعنتی ٹھہرا۔ بلعم بن باورا سیدھے راستے پر تو تھا، بھٹک گیا نبی کی گستاخی کرنے کی وجہ سے۔ ابن سقا سیدھے راستے پر تو تھا، بھٹک گیا، راستہ تو میسر آیا لیکن پھر بھٹک گیا۔ اسی انداز میں کہا گیا نہ بھئی راستہ تلاش کرنا ہے تو ان کا تلاش کیجئے جو اس راستے پر چل کے کامیاب ہوئے۔ مغضوب علیہم، وہ دوسرے لوگ ہیں جن پر انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر تو چلے، پھر راستے میں چلتے چلتے یو ٹرن لیا، انہوں نے یو ٹرن لیا اور ادھر ادھر دائیں بائیں ہو گئے۔ فرمایا نہ بھٹکے ہوں کا راستہ چاہیے، نہ بہکے ہوں کا راستہ چاہیے، راستہ چاہیے نہ ضالین کا راستہ چاہیے، نہ مغضوب لوگوں کا راستہ چاہیے، ہمیں تو صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ چاہیے، جس راستے پر چل کے سیدھی منزل کو پا لیں۔ تو رمضان المبارکہ کی آمد قریب قریب ہے، آج 24 شعبان المعظم ہے، 24 کا جمعہ ہے، آئندہ جمعہ یا تو 2 ہو جائے گی تو یا 1 ہو جائے گی، ہر صورت میں آئندہ رمضان کا جمعہ ہوگا، آپ ہوں میں ہوں یا نہ ہوں، آپ ہوں یا نہ ہوں، رمضان ضرور ہوگا۔ کیا بات، رمضان ضرور ہوگا۔ بدھ کو چاند نظر آ جاتا ہے تو جمعرات کی 1 ہو جائے گی، اور جمعرات کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر جمعے کی 1 ہو جائے گی۔ ہر صورت میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جمعہ ہمارا رمضان المبارکہ ہی میں ہوگا۔ تو رمضان المبارکہ کے آنے سے پہلے پہلے اپنے معمولات جو بکھرے ہوئے ہیں انہیں کلوز کرنا شروع کر دیجئے، اپنے معمولات کو کلوز کر کے یا اپنے معمولات کو نمٹا کر کے یا اپنے معمولات کو مینجمنٹ کر کے عبادت کے لیے فراغت پا لیجئے۔ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار ہو جائیے، تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، اور نوافل پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیے، صدقہ دینے کے لیے تیار ہو جائیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جائیے، غریبوں کی امداد کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، مسکینوں کی امداد کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ گویا نیکی کا سیزن آنے والا ہے، پہلے تیاری کر لیجئے۔ اچھے دکاندار، اچھے تاجر، اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو سیزن سے پہلے پہلے ان کی تیاری کر لیتے ہیں۔ تو تیاری خوب کیجئے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ آنے والی جو اتوار ہے پورے ہمارے ملتان، مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں، وہ طلباء جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور اسناد ان کو ملنے کی، یہ تقسیم اسناد کا پروگرام ہمارا، اجتماع تقسیم اسناد، یہ فیضان مدینہ شاہ رکن عالم کالونی، دوبارہ بولیے، المارکی میرج ہال، المارکی میرج ہال میں تقسیم اسناد کا مدینہ الاولیاء میں جتنے حفاظ ہمارے مدرسۃ المدینہ سے بنے، ان کا اجتماع تقسیم اسناد کا پروگرام
مارکی میرج ہال میں ہوگا، اور بالخصوص مدنی چینل کے ذریعے نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد صاحب اتاری کا خصوصی بیان بھی ہوگا اور دیگر معاملات بھی ہوں گے، ضرور اس میں شرکت کیجیے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔